شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وضو کے بارے میں کچھ بات ہے کہ وضو کن حالات میں واجب ہے، کن کاموں کے لیے وضو واجب ہے، اور کن چیزوں کے لیے وضو سنت ہو جاتا ہے، اور کن چیزوں کے لیے وضو مستحب ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں۔ مسئلہ، وضو نہ ہو تو نماز نہ ہوگی، اور سجدہ تلاوت اور قرآن شریف چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اور خانہ کعبہ طواف کے لیے وضو واجب ہے۔ تو اگر ہم نماز کی بات کریں تو وضو وہاں پر تو فرض ہے، اور سجدہ تلاوت اور قرآن شریف اگر پڑھیں تو اس کے لیے وضو فرض ہے، وضو کرنا فرض ہے ہم پر۔ وضو نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اس کے بنا اگر قرآن یا کچھ بھی پڑھتے ہیں تو وہ گناہ ہے ہم پہ۔ اور خانہ کعبہ کے غلاف کے لیے طواف کے لیے وضو واجب ہے، اور غلاف کو چھونے کے لیے سنت ہے۔ تو اور ہم سنت کی بات کرتے ہیں، وضو سنت کب ہے؟ تو مسئلہ، جنوب کو کھانے پینے یا سونے کے لیے وضو کر لینا سنت ہے۔ اسی طرح اذان و اقامت و خطبہ جمعہ و عیدین اور روزہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بقوع عرفہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کے لیے وضو کر لینا سنت ہے۔ ان ساری چیزوں کے لیے وضو سنت ہے۔ اب بات کرتے ہیں وضو مستحب کب ہے۔ مسئلہ، سونے کے لیے، سونے کے بعد، میت کو نہلانے یا اٹھانے کے بعد، جمعہ سے پہلے، غصہ آ جانے کے وقت، زبانی قرآن شریف پڑھنے یا علم حدیث اور دوسرے دینی علوم پڑھنے پڑھانے کے لیے، یا دینی کتابیں چھونے کے لیے، سرمگاہ چھونے یا کافر سے بدن چھو جانے پر وضو مستحب ہے۔ جھوٹ بولنے کے بعد وضو کر لینا، غیبت کرنے کے بعد اور ہر گناہ کے بعد توبہ کرتے وقت وضو کر لینا مستحب ہے۔ کسی عورت سے اپنا بدن بے پردہ چھو جانے سے، یا کوڑی اور برس والے کا بدن چھو جانے سے بھی وضو کر لینا مستحب ہے، مطلب چھو جانے کے بعد مستحب ہے، یا یہ سارے کام کرنے کے بعد اگر ہم وضو کرتے ہیں تو وہ مستحب ہے۔ بغل کھجانے اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، ان سب صورتوں میں وضو کر لینا مستحب ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں ہی، وضو کب فرض ہے، کب سنت ہے، کب مستحب ہے، کب واجب ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں ہم نے اس بارے میں بیان کی کہ وضو فرض تبھی ہے جب نماز کے لیے ہمیں نماز پڑھنا ہے، یا سجدہ تلاوت قرآن شریف چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اور خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو واجب ہے۔ کھانے پینے کے لیے یا اذان و اقامت خطبہ جمعہ عیدین کے لیے، ان سب ساری چیزوں کے لیے وضو سنت ہے۔ اور مستحب کی بات کریں تو سونے سے پہلے یا سونے کے بعد، اٹھنے کے بعد، اگر کوئی انسان یا جمعہ سے پہلے یا غصہ آ جانے کے بعد کوئی بھی انسان اگر وضو کرتا ہے تو وہ مستحب ہے، یا جھوٹ بولنے کے بعد، یا توبہ کرتا ہے، یا کوڑی یا بے پردہ عورت سے اس کا بدن چھو جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ وضو کرتا ہے تو وہ مستحب ہے۔ تو یہ تینوں چاروں چیزیں ہم نے قسموں کی بات کری کہ وضو فرض کب ہے، مستحب کب ہے، سنت کب ہے، واجب کب ہے۔ سب سے پہلے فرض آتا ہے، اس کے بعد واجب، پھر سنت، پھر مستحب۔ تو یہ چاروں چیزیں ہیں۔ تو یہ چاروں چیزوں کے بارے میں ہم نے بات کی۔ اب اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے وضو توڑنے والی چیزیں، یعنی وضو کن حالات میں ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر۔